جی سسٹر جی، میری طرف سے آپ کو سلام۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ آج خدا کے کلام کو لے کر یہاں پر آئیں۔ تھینک یو سسٹر جی، میں آپ لوگوں کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اور آپ کی ٹیم نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں آپ کے چینل پہ آ کر یہاں پر خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں۔ جی سسٹر جی، آپ ویورز کو بتائیں کہ آپ کا گڈ نیم کیا ہے؟ میرا گڈ نیم کائنات پرویز ہے۔ جی، اور میں چاہوں گی کہ آپ اپنی جاب کے بارے میں یا جو آپ کام کرتی ہیں اس کے بارے میں ویورز کو بتائیں۔ جی، میں جنرل نرسنگ کر رہی ہوں، اور یہ خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے یہ بھی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہوں، خداوند نے یہ بھی فضل عطا کیا کہ خداوند کے کلام میں سے بھی سیکھ رہی ہوں۔ میں یہ چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کیا ایج تھی جب آپ پر خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور جب آپ خدا کے بارے میں جان گئیں، آپ نے خدا کو جاننا شروع کیا، وہ کیا ایج تھی؟ اور میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ جو لوگ خدا سے محبت رکھتے ہیں وہ خدا کے لیے کس قدر اور کس حد تک کام کریں۔ جی سسٹر جی، ہمارا فیملی جو بیک گراؤنڈ تو بالکل یہ نہیں تھا کہ اسٹارٹنگ سے ہمیں یہی ماحول ملا ہے کہ روحانی ماحول ملا ہو، یا ہمیں بتایا جا رہا ہو کہ آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے یا خدا کے ساتھ کیسے چلنا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسا تھا جیسے ٹین ایج میں ہے تو خدا نے خود ہی یہ چیزیں گائیڈ کی ہیں کہ ہم نے کیسے خدا کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا خود بخود ہی ہم سے بات کرتا ہے کہ ہم نے کیسے خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ جو خدا کو اپنے لوگوں کی فکر ہوتی ہے تو خدا خود ہی فکر کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو اپنی طرف لے آتا ہے۔ تو میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ وہ خود مجھے اپنی طرف لے کے آئے ہیں کہ تاکہ میں خداوند کے کلام میں سے سیکھ سکوں، اور جتنے بھی لوگ جو مطلب خداوند کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، جو خداوند سے محبت کرتے ہیں، تو وہ خدا کے کلام میں سے سیکھے اور کسی سے نہ سیکھے، کیونکہ ٹھیک ہے ہمارے پاسٹرز بھی ہمیں بتاتے ہیں، ان سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، لیکن سب سے پہلا جو ہمارا بنتا ہے ہم خدا کے کلام مقدس کو پڑھیں اور اس کو جانیں کہ خدا کے کلام مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جی سسٹر جی، میں اپریشیٹ کرتی ہوں اس بات کو کہ ہمیں خدا کے کلام سے پڑھنا ہے، خدا کے کلام سے سیکھنا ہے، اور خدا کے کلام سے سننا ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ کتاب مقدس فرماتی ہے اس کتاب کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا تینوں جو ہیں وہ مبارک ہیں۔ تو ہمیں سننا بھی ہے، ہمیں پڑھنا بھی ہے، اور ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو جی سسٹر جی، آج آپ کس ٹاپک پہ ہمارے ساتھ کلام کو شیئر کریں گی؟ جی سسٹر جی، میرا جو ٹاپک ہے جو میں نے ریڈی کیا ہے وہ ہے معافی کے متعلق۔ جی ویورز، جیسا کہ سسٹر نے بتایا کہ وہ معافی کے متعلق ان کا جو ٹاپک ہے وہ معافی ہے، اس ٹاپک پہ وہ آج ہم کو کلام سنائیں گی۔ تو آئیں ویورز، خداوند ہم سب کو اور سسٹر کو برکت دے، جب وہ خدا کے کلام کو سنائیں تو وہ جب ہم سب مل کر سنیں تو ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آمین۔ میری طرف سے دیکھنے والے تمام ویورز کو سلام، سب پہ خدا کی سلامتی کو چاہتی ہوں، اور میں یہوہ پاک خدا کی دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے پلیٹ فارم عطا کیا کہ یہاں پر آ کے میں خداوند کے کلام کو شیئر کر سکوں، کیونکہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، بلکہ یہ خدا نے مجھے یہ فضل عطا کیا کہ میں یہاں پہ آؤں اور خداوند کے کلام کو شیئر کر سکوں۔ اور اس کے علاوہ میں ساری جو چینل کی ٹیم ہے ان کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے موقع دیا ہے کہ میں یہاں پہ آ سکوں اور خداوند کے کلام کو شیئر کر سکوں، اور امید کرتے ہیں کہ خدا کے فضل سے آج کا جو بھی میسج ہو، دیکھنے والے تمام جو ویورز ہیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں اور اپنی زندگیوں کو بدل سکیں۔ تو جو آج کا میرا ٹاپک ہے وہ معافی کے متعلق ہے، اور کلام مقدس میں سے میں جو آیت کی تلاوت کروں گی، آپ میرے ساتھ جو کلام مقدس کو کھول سکتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 12 آیت میں آپ کے ساتھ یہ تلاوت کروں گی۔ متی 6 باب اس کی 12 آیت۔ اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام پڑھیں اور سنے جانے پر خداوند کا فضل ہو۔ جیسے کہ عزیزو، میں نے کوئی اپنے سے بات نہیں کی ہے، میں نے کلام مقدس میں سے آپ کو آیت پڑھ کے بتائی ہے کہ
خدا کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں عزیزو، جیسا کہ آج کل کا دور چل رہا ہے، کوئی بھی ایسی جان نہیں ہے جس سے کوئی غلطی یا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر ایک انسان ہے جس سے چھوٹی یا بڑی کوئی نہ کوئی تو مسٹیک ہو ہی جاتی ہے اس کی لائف میں۔ جیسے کہ اگر ہم اپنے گھر کی بات دیکھیں، ہم اپنے پیرنٹس کو یا پھر اپنے بہن بھائیوں کو یا دوستوں کو کبھی کچھ ایسا بول دیتے ہیں یا کچھ کہہ دیتے ہیں کہ ان کا جو ہماری وجہ سے وہ ہرٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم پھر ان سے یہ امید کرتے ہیں کہ اگر ہم ان سے معافی مانگے تو وہ ہمیں معاف کر دیں۔ تو اسی طرح عزیزو، خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ تو عزیزو، خدا کا کلام بتا رہا ہے کہ جیسے ہم خدا سے امید کرتے ہیں نا کہ خدا ہمارے جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں معاف کر دے، یا جتنی بھی ہم نے غلطیاں کیا خدا ہمیں معاف کر دے، تو اسی طرح سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کریں، ہم اپنے دل کو صاف کریں، کیونکہ جو ہمارا زندہ خدا ہے یسوع المسیح، جو ہمارے یسوع المسیح ہیں، انہوں نے جب ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو یسوع المسیح نے ہمیں ایک مکمل نمونہ دے دیا اپنی زندگی سے، نہ صرف انہوں نے منہ سے اپنی باتیں کی ہیں بلکہ کر کے دکھایا ہمیں۔ اور رومیو کے خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سب جانوں نے گناہ کیا، اور جنہوں نے بھی گناہ کیا وہ خداوند کے فضل سے محروم ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم سے کوئی غلطی کوئی گناہ ہوتا ہے یا کوئی ہمیں ہرٹ کرتا ہے، اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں تو اٹس مین کہ ہم بھی ان کے اندر شمار ہوتے ہیں، ہم بھی گنہگار ہیں۔ تو ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے خود یسوع مسیح کو مانتے ہوئے کہ ہم جو ہے نا دوسروں کے گناہ کو معاف کریں، کیونکہ یسوع مسیح نے دیکھے صلیب پر جان دی تھی، ہم لوگوں کے لیے دی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پہ کتنا کچھ برداشت کیا ہمارے لیے انہوں نے کانٹوں کا تاج پہنا، ہمارے لیے انہوں نے اتنی بھاری صلیب اٹھائی، لوگوں کی گالیاں سنی، انہوں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، لیکن پھر بھی آخر میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے آپ سے اتنا پیار اتنی محبت دکھائی ہے کہ انہوں نے پھر بھی آپ سب کے لیے جو ہے نا اپنے باپ سے انہوں نے خود معافی مانگی ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر دے۔ تو عزیزو، اگر آپ یسوع المسیح کو ماننے والے ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، یہ آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ بھی دوسروں کو معاف کریں، کیونکہ جب تک آپ دوسروں کو معاف نہیں کریں گے آپ یسوع المسیح سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ بھی آپ کو معاف کرے، کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان ہے جس نے گناہ نہیں کیا۔ اس لیے عزیزو، کلام مقدس میں سے میں آپ کو کچھ ایگزامپلز بھی دوں گی کہ ہمیں کیوں معاف کرنا چاہیے، کیوں معاف کرنا ضروری ہے ہماری زندگیوں میں۔ جیسے کہ یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے پطرس، تو انہوں نے یسوع مسیح سے ایک کوسچن کیا تھا کہ اگر کوئی یسوع مسیح کے شاگرد پطرس نے یسوع مسیح سے ایک سوال کیا تھا کہ اگر کوئی مطلب کہ مجھے پریشان کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں، تو یسوع مسیح کا یہ جواب تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو ایک دفعہ اسے معاف کر دے یا 2 دفعہ معاف کر، بلکہ یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ تو اس کو 7 سے 70 دفعہ معاف کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے، آپ کو کوئی گالیاں دیتا ہے یا آپ اس کی وجہ سے پریشان دکھی ہو گئے ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ اس کو ایک دفعہ معاف کر دیں، ایک دفعہ اس نے گناہ کیا ہے تو بس ایک دفعہ ہی آپ نے معاف کرنا ہے، نہیں، بلکہ جتنی دفعہ کوئی آپ کو مطلب کہ ہرٹ کرتا ہے آپ نے اس کو معاف کرنا ہے، کیونکہ یسوع المسیح بھی ہمیں معاف کرتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں عزیزو، کسی کی بھی ذات جو ہے پرفیکٹ نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی گناہ کرتا ہے۔ آج کل جیسے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کتنا گناہ بڑھ چکا ہے، اور ابھی تک جو ہے نا دنیا قائم ہے، کیوں قائم ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح ہمیں ہر روز معاف کرتے ہیں، یسوع مسیح اپنا فضل ہم پہ جاری اور ساری کرتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ عزیزو وہی بات آ جاتی ہے، اگر آپ یسوع مسیح کو مانتے ہیں، یسوع مسیح محبت ہے، کیونکہ جہاں پہ محبت ہوتی ہے نا وہاں پر رحم بھی ہوتا ہے، اور محبت جو ہے نا وہ گناہوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے، کیونکہ دیکھیں خدا نے ہم سے محبت رکھی ہے تو اس وجہ سے تو انہوں نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دیا ہے اور ہمیں کفارہ دیا، ہمیں معاف کیا، ہمیں بحال کیا۔ تو عزیزو اس لیے یسوع مسیح کو مانتے ہوئے ہمیں بھی اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو معاف نہیں کریں گے نا تو آپ کے دل میں جو ہے نا وہ جو کسی کے لیے برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور آپ خدا سے دور ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ خدا کو یہ چیزیں نہیں پسند، خدا کو آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، خدا کو صرف اور صرف آپ کا جو ہے نا پاک دل چاہیے، صاف دل چاہیے کہ جس میں وہ آ کر رہ سکے۔ خدا آپ سے نہ تو کوئی پیسہ مانگتا ہے، نہ کوئی آپ سے کپڑا مانگتا ہے، کچھ بھی نہیں خدا آپ سے چاہتا، بلکہ صرف اور صرف ایک صاف دل چاہتا ہے۔ اسی طرح تو میں آپ کو ایک اور کلام میں سے ایگزامپل دوں گی کہ ایک بادشاہ تھا،
اس نے اپنے نوکر کو کچھ قرضہ دیا تھا. تو جب ایک مقررہ ٹائم پہ جب بادشاہ نے اپنا جو قرضہ اسے واپس لینا تھا تو اس نے اپنے نوکر کو بلایا اور بولا کہ جو میں نے تجھے قرض دیا تھا تو اب تم مجھے واپس کر دے. تو جو نوکر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو نہیں ہے، تو ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو بادشاہ ایک دم سے غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو قید خانہ میں ڈال دو. تو بادشاہ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ جو اس کے بیوی بچے جو اولاد اس کو بھی مطلب اس کو بھی قبضہ میں کر لیا، جیسے چھین لیا جائے. لیکن جو نوکر ہوتا ہے وہ معافی مانگتا ہے بادشاہ سے کہ بادشاہ بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں اپنا قرضہ ادا کر سکوں. بادشاہ کے دل میں رحم آتا ہے تو بادشاہ کیا کرتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ جو اس کا قرضہ سارا ہی ہوتا ہے سارے کا سارا معاف کر دیتا ہے. وہ بڑا خوش ہو کے بادشاہ کو شکریہ ادا کر کے جب باہر جاتا ہے نا تو اس نوکر کا ایک ہم خدمت ہوتا ہے، اس نے بھی اپنے ہم خدمت کو جو ہے نا وہ کچھ قرضہ دیا ہوتا ہے، کچھ دیا ہوتا ہے. تو وہ اسے جا کے کہتا ہے کہ مجھے میرا جو میں نے تجھے قرض دیا تھا تو مجھے واپس کر دے. لیکن اس کے ہم خدمت کے پاس بھی اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ اس کو کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے تاکہ میں تجھے ادا کروں. لیکن جو نوکر ہوتا ہے وہ اس پہ رحم نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے، وہ سپاہیوں کے پاس جاتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ اس نے مجھ سے قرضہ لیا ہے، یہ مجھے نہیں ادا کر، اسے قید خانہ میں ڈال دو. تو جو سپاہی ہوتے ہیں، جو بادشاہ کے سپاہی ہوتے ہیں، وہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نوکر نے اس طرح کیا ہے کہ تو نے تو نوکر کو معاف کر دیا لیکن اس نے اپنے ہم خدمت کو نہیں معاف کیا. تو بادشاہ کو غصہ آتا ہے کہ جیسے میں نے اس کا قرضہ معاف کیا تو اسے بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی اپنے ہم خدمت کو معاف کر دیتا، اس کے قرض کو معاف کر دیتا. تو بادشاہ کیا کرتے ہیں کہ نوکر کو بلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے تجھے معاف کیا تھا کیا تجھ پہ واجب نہیں تھا کہ تو بھی اپنی ہم خدمت کو معاف کر سکے. تو پھر بادشاہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو نوکر ہوتا ہے اس کو بھی قید خانہ میں ڈلوا دیتا ہے، اس کے بیوی بچوں کو ضبط کر لیتا ہے. اسی طرح عزیزوں ہم کلام مقدس میں سے جو ہے نا یوسف نبی کی مثال پہ اگر غور کرتے ہیں، دیکھیں ان کے بھائیوں نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ، ان کو مارا پیٹا اور پھر کیا کیا، ان کو آگے انہوں نے بیچ دیا تھا. دیکھا جائے تو دیکھیں اپنے ہی بھائی اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کو معاف کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کیا یوسف نبی نے کیا خدا سے دعا کی اور جو اپنے بھائیوں کو وہ معاف کرے تو خدا اس کو کتنا سرفراز کرتا ہے، خدا اس کو ملک مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے. خدا نے اس کے لیے ایک بہت بڑا پلان بنایا ہوا تھا، اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تب خدا نے اس کی زندگی میں کام کیا آ کے. اسی طرح عزیزوں اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ دیکھیں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یوسف نبی نے بھی اپنے بھائی کو معاف کیا اور خدا نے اس کو بے انتہا جو ہے نا برکتیں دی اور بے انتہا ترقیاں دی. اسی طرح عزیزوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، اگر ہمیں ہرٹ کرتے ہیں یا کچھ بھی ہمیں کہتے ہیں جس سے ہم دکھی ہو گیا، پریشان ہو گیا، تو ہمیں چاہیے معاف کریں. یہ نہیں ہے کہ معاف کرنا ایزی ہوتا ہے، بالکل بہت مشکل ہے، کیونکہ بعض اوقات کوئی ایسے آپ کو ورڈز بول دیتے ہیں جو آپ کبھی بھول نہیں پاتے. کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو کسی نے اگر آپ کے ساتھ کیے ہیں تو آپ وہ نہیں بھول پاتے. لیکن عزیزوں آپ کب کسی کو معاف کر سکیں گے؟ جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے، جب آپ یسوع مسیح کو مانیں گے، جب کلام مقدس کو پڑھیں گے، آپ جب یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں گے کہ ان کے دل میں کتنا رحم تھا، کتنا پیار تھا، کہ دیکھیں وہ ایک بے عیب برا تھا، وہ اس دنیا میں آیا ہماری خاطر آیا. اس نے دیکھیں کوئی گناہ نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے وہ سارے جو ہے کہ کسی کو معاف کرنا بالکل بھی ایزی نہیں ہے. کیونکہ میں بھی اس چیز کو جانتی ہوں، میرے بھی رشتہ دار ہیں، میرے بھی بہن بھائی ہیں، میرے بھی دوست ہیں، کولیگس ہیں. سم ٹائم وہ کچھ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں آپ کو جس سے آپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں یا آپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہرٹ ہو جاتے ہیں. ان کو معاف کرنا ایزی نہیں ہے. لیکن عزیزوں آپ نے اپنے دل کو بڑا کرنا ہے، کیونکہ جب آپ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں تو جو ہمارا یسوع مسیح وہ ناممکنات کا خدا ہے. یقیناً یہ مشکل ہے معاف کرنا، لیکن جب آپ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے، کلام مقدس کو پڑھیں گے، یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں گے تو یقیناً یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی ایزی کام ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ معاف کریں گے تو آپ کے دل میں ایک اطمینان اور ایک تسلی آ جائے گی، اور آپ معاف کریں گے تو پھر ہی آپ اپنے آسمانی باپ سے معافی مانگ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں معاف کرتے تو یقیناً آپ بھی یہ امید نہ رکھیں کہ خدا آپ کو معاف کرے گا.
آج اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو معاف کرتے ہیں تو تب آپ خدا سے معافی مانگ سکتے ہو، یقیناً خدا آپ کو معاف کرے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے دل میں وہی بری باتیں رکھیں گے، دوسروں کے لیے بغض رکھیں گے، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، یا اس نے مجھے ایسا برا بھلا کہا تھا، اس نے میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا تھا، میں اسے کیوں معاف کروں؟ مشکل ہے لیکن یہ ناممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خدا ناممکنات کا خدا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب آپ خداوند سے یہ قوت مانگیں گے، خدا آپ کو معاف کرنے کی قوت عطا کرے، تو یقیناً خداوند جو ہے نا، انہوں نے صلیب پر جان دے کے ہم سب کے لیے فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کیا، تو خداوند بھی آپ کو اس بات پہ غلبہ عطا کرے گا کہ آپ ان کو معاف کریں گے اور اپنے دلوں کو صاف کر سکیں گے۔ اور جب آپ اپنے دلوں کو صاف کریں گے تو یقیناً عزیزو خداوند آپ کی زندگی میں آئے گا، آپ کے دل میں آئے گا، اور جب خدا آپ کی زندگی میں آ جائے گا نا، تو آپ کی زندگی اطمینان سے بھر جائے گی، اور جب آپ کی زندگی اطمینان سے بھر جائیں گی تو آپ اور زیادہ خداوند میں بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ جیسا یہ دور چل رہا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں، خداوند کو ٹائم دیں، اور جتنے بھی نوجوان ہیں اسپیشلی ان کے لیے، کیونکہ دیکھیں نوجوان جو ہماری نوجوان جو نسل ہے ان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے کلام مقدس کو ڈیلی پڑھیں، اور جب وہ کلام مقدس کو پڑھیں گے تو یقیناً خداوند کے جو بھیت ان پہ ظاہر ہوں گے، تو وہ خداوند میں بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ خداوند کو ایسے جو ہے پرستار پسند ہے، خداوند کو نوجوان پسند ہے کہ جو نوجوانی میں خداوند کو قبول کرتے ہیں۔ تو عزیزو، ابھی آپ کے پاس زندگی ہے، کیونکہ یہ زندگی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی، ہم نہیں جانتے، اس لیے اگر آج آپ کے پاس سانسیں ہیں، آپ کے پاس زندگی ہیں، تو یہی ٹائم ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے دل کو صاف کریں، جو بھی آپ کے عزیز ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں، آج ہی ٹائم ہے کہ آپ ان کو معاف کریں، کیونکہ کل کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر آپ سوچیں گے چلے ٹھیک ہے میں ایسے معاف کر دوں گا، ابھی میں ایسے معاف نہیں کرنا چاہتا، تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ تو عزیزو، پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر خدا نہ کرے، اگر آپ کی یہ سانسیں ختم ہو جاتی ہے تو وہ ساری چیزیں آپ اپنے دل میں اپنے ساتھ ہی لے جائیں گے، لیکن آپ نے یسوع مسیح کو جب قبول ہم کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں اپنے دل کو بھی صاف کرنا پڑتا ہے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم سب کو معاف کریں، کیونکہ عزیزو جب ہم معاف کریں گے، ہمارا دل صاف ہوگا، تو یقیناً پھر ہم اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب سننے والوں کو اس سے بہت زیادہ برکت ملے۔